INN. آج ناظرین صحافت کو جیسے حکومت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون کہلانے والا صحافت آزادی صحافت پہ پاکستان میں اس وقت میر شکیل الرحمان کو 200 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں گرفتار ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جس طرح عوام ان کے لیے رہائی کے لیے ان کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ان کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے. اس تبدیلی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے. اور صحافت ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صحافت کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون کہلواتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کیسے حالات ہو رہے ہیں میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں، سینے کی کوشش کرتا ہوں. صرف صحافی ہی نہیں، یہاں کے باضمیر اور باشعور شہریوں کے نمائندے اور یہاں کی ٹریڈ یونین کے نمائندے اور یہاں کے مزدوروں، کسانوں، دانشوروں، وکلاء کے نمائندے بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اس وقت تک شامل ہیں جب تک کہ میر شکیل الرحمان صاحب کی رہائی عمل میں نہیں لائی جاتی. آج ہمارے ساتھ پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے انفارمیشن سیکرٹری جناب ناصر اقبال صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس میں ہم نے جو آزادی صحافت کو استعارے کے طور پر لیا ہے وہ ہمیشہ میر شکیل الرحمان کو لیا. نواز شریف کا دور ہو، مسلم لیگ کا جب دور تھا تو جنگ جو ہے اس وقت بھی اس کو بلڈوز کیا گیا، مشرف کے دور میں بلڈوز کیا گیا. اب جو یہ عوامی دور آیا ہے اس میں دوبارہ سے نیب کے نام پہ ہوا ہے، اور نیب کا جو اس وقت جو مسئلہ ہوا ہے بدنیتی اس بات سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ نیب لا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو سرکاری پوزیشن پہ بندہ ہو یا کسی سیاسی پوزیشن کا بندہ ہو وہ کرپشن کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا. اور میرا جو ناقص علم اس میں میر شکیل الرحمان کبھی کسی سرکاری پوسٹ پہ کسی سیاسی پوسٹ پہ نہیں رہے، تو نیب کے تمام لاز ان پہ لاگو نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، ان کو 7 ماہ سے حبس بھیجا میں رکھنا 22 کروڑ عوام کو ان کو جاننے کے حق سے محروم رکھنے کے مترادف ہے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر کے میڈیا کی آزادی پر شب و خون مارا ہے، اور یہ شب و خون ڈیموکریسی کو بہت بڑا نقصان دے گا. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی عمران خان، تم نے نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کے میر شکیل الرحمان ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ کو گرفتار کر کے تمام میڈیا کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ سچ نہ دکھاؤ، سچ نہ بتاؤ، بلکہ جو میں کہوں وہ تم سناؤ، جو میں کہوں تم وہ دکھاؤ. لیکن ہم باز آنے والے نہیں ہیں. ہم آپ کے جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے، آپ کی نااہلی کو ایکسپوز کریں گے. تم نے آتے ہی 22 کروڑ عوام کو تقسیم کر دیا، جمہوری ادارے کمزور کر دیے، تم نے اپوزیشن کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا، میڈیا کے اشتہارات ختم کر دیے تاکہ میڈیا کے مالکان اپنے صحافیوں کو اپنے اداروں سے نکال دیں، اور اس طرح میڈیا مالکان کا اور میڈیا کے جتنے بھی صحافی ہیں آپ نے ان کا معاشی قتل کیا. اس لیے اب ضروری ہے کہ میر شکیل الرحمان کو رہا کرو تاکہ صحافت آزاد ہو. صحافت آزاد ہوگی تو جمہوریت پھلے گی پھولے گی، جمہوریت آزاد ہوگی. سب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور جنگ و جیو کو جینے دیا جائے. صحافت کو چوتھا ستون کہلاتے ہیں کسی بھی حکومت کا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میر شکیل الرحمان کو 200 دن سے زیادہ گرفتار ہوئے ہو چکے ہیں، بلکہ میر شکیل الرحمان صاحب کو سر 210 دن ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو جب بلایا گیا تھا صرف انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا، نہ کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. لیکن یہ نیب نیازی جو گٹھ جوڑ ہے جو مشہور ہے، یہ اس نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے انہیں گرفتار کر لیا. اور میر شکیل الرحمان صرف گرفتار نہیں ہوئے بلکہ تقریباً 1000 خاندان گرفتار ہوئے کہ کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے ادارے میں جو کرائسس آئے ہیں، جو پرابلمز ہوئی ہیں، وہ سب اس حکومت پر اور یہ جو نیب ہے ان پر وہ چل رہی ہے. کیونکہ اب ہمیں جو فنانشل پرابلم ہے جنگ گروپ کو، اس کے
सब ये ज़िम्मेदार हैं। और हमने बेशुमार दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप मीर शकील उर रहमान साहब को 100 मोटो लेकर उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर फैसला करें। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जितनी जंग ग्रुप ने और मीर शकील उर रहमान ने आज़ाद अदली की कुर्बानी दी है, इतनी शायद ही किसी और मीडिया ने दी है। लेकिन जो हम उनसे तवक्को कर रहे थे वो हमारी पूरी नहीं हुई। लेकिन हम अल्लाह के हजूर बहरहाल हमें यकीन है कि मीर शकील उर रहमान साहब को इंसाफ मिलेगा और वो सरखुर होंगे। मीर शकील उर रहमान साहब जब गिरफ़्तार हुए हैं उसके चंद रोज़ बाद लाहौर प्रेस क्लब के वेटरन जर्नलिस्ट जो हैं अज़हर मनीर साहब वहाँ पे उन्होंने कैंप लगा लिया और वो भूख हड़ताली कैंप आज तक कायम है। और उस भूख हड़ताली कैंप की मेन वजह ये है कि प्रेस क्लब में वहाँ पे एक ग्रुप है जो मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ है। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम जो आदमी शख्स जो सहाफ़ी मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा हम उनकी टांगें तोड़ देंगे। अज़हर मनीर साहब ने जो प्रोफेसर अकबर मनीर साहब के बेटे हैं और प्रोफेसर अकबर मनीर साहब अल्लामा इकबाल साहब के करीब तरीन तो करीबी दोस्तों में हैं, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर नैब ने मीर शकील उर रहमान को गिरफ़्तार किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करप्शन की वजह से गिरफ़्तार हुए हैं। बेसिकली वो हक और सच की बात उन्होंने की, उन्होंने तनकीद की। और ये हुकूमत ऐसी है जिन्होंने तनकीद को मुखालफत समझा। तनकीद मुखालफत नहीं होती। ये अज़हर साहब का मौक़िफ़ है कि तनकीद मुखालफत नहीं होती। तनकीद तो आपको एक रोशनी दिखाई जाती है, एक रास्ता दिया जाता है, आप उस रास्ते में अपना आगे सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन इस हुकूमत ने पता नहीं क्या हुआ, इस हुकूमत ने तनकीद को जो जंग ग्रुप कर रहा है जो मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का काम ही यही है कि वो एक बात है उस बात में से नई चीज़ निकाले, उसमें बताए कि ये चीज़ ऐसे है, आप इसको ऐसे करें जिसमें इसका ये नुकसान हो सकता है। उन्होंने उसी दिन से हम कह रहे हैं कि मीर शकील उर रहमान को पाबंद सलासल नाजायज़ किया हुआ है, इसलिए उन्हें फ़ौरन जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उनको हमारे बीच में होना चाहिए। जी नाज़रीन, मीर शकील उर रहमान साहब को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए क्योंकि सहाफ़त की आज़ादी तक जंग रहेगी ये नारे आपने सुन लिए हैं। और मैं उम्मीद करूँगा अवान बाला से अपने हुक्मरानों से कि वो हमारे इस सहाफ़त के चौथा सतून कहलाने वाले को रिहा करेंगे, मीर शकील उर रहमान को जल्दी रिहा करेंगे और उनकी आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाएँगे।